آپ کو اپنی حکومت یاد ہوگی سر، تحریک لبیک پاکستان کے جو معصوم لوگ تھے، جو ایک تحریک پہ نکلے تھے، ایک ایگریمنٹ کو پورا کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے، تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اور جو آپ کا جناب شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، ان کی انسٹرکشن پہ 27 لاشیں انہوں نے اٹھائی تھی سر. اس کو کیسے دیکھیں گے سر؟ کمپیریزن کریں گے اپنے آپ سے سر؟ ڈاکٹر صاحب، تحریک لبیک اور تحریک انصاف کی موجودہ تحریک اور موجودہ موومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے چلے تھے اور اوپنلی اور بلنٹلی جناب وہ یہ کہنے چلے تھے کہ ہم بدلہ لینے آ رہے ہیں، ہم تباہ و برباد کرنے آ رہے ہیں. دوسری طرف تحریک انصاف نے تو آج اسی الیکشن، آج کے موجودہ حالات جو کہ آج دیکھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو کہ نکلے ریلی کے لیے اور ملک پاکستان کے اندر جنہوں نے بہت زیادہ دغا فساد کرنے کی کوشش کی. آج سے کچھ عرصہ پہلے فیاض الحسن چوہان صاحب ایک میڈیا کے چینل سے گفتگو کر رہے تھے. میڈیا کے چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جب شیخ رشید صاحب وزیر قانون تھے، جس وقت انہوں نے 27 تحریک لبیک پاکستان کے دوستوں کی لاشوں کو گرایا، 27 لوگوں کو جب انہوں نے شہید کیا بیچ سڑک کے، تو اس وقت آپ لوگوں کا کہا، اس کا سوال صحافی کا یہ تھا کہ اس وقت سے اس وقت کو آپ کیسے کمپیریزن کرتے ہیں؟ تو فیاض الحسن چوہان صاحب نے آگے سے جواب دیا، کہا وہ سچویشن اور یہ سچویشن میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے کہا وہ تو ریاست کو چیلنج کرنے جا رہے تھے، وہ تو ریاست کے خلاف کرنے جا رہے تھے، یہ کرنے جا رہے تھے، وہ کرنے جا رہے تھے. تو فیاض الحسن چوہان صاحب کو میں ایک بات باور کروانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ عدالتیں آپ کے جو لیڈر ہیں اس کو پکڑنے کا حکم دیں، آپ کا لیڈر برقع پہن کے اندر بھاگ جاتا ہے، زمان پار کو برقع ڈال لیتا ہے، آپ کے لیڈر کی ٹانگ پر گولی لگی ہو اور وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیاں بھی چڑھ لیتا ہے، تو یہ آپ جیسے فریبی اور جھوٹے انسان ان کی بات کرنا اور ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس وقت جو 27 لاشیں گری تھی ان کا حساب کیا ہے؟ وہ ناموس رسالت حضور کے دین کے لیے گری تھی، اور وہ مشن، آپ کا مشن تو اس کے مقابلے میں ککھ بھی نہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. حضور کے غلاموں نے جو اس وقت حضور کی خدمت، حضور کی ناموس پر پہرا دیا، تو آپ جیسے لاکھ بھی مل کر حضور کے غلاموں کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ حضور کا جو غلام ہوتا ہے نا، وہی اعلیٰ ہوتا ہے، اور حضور کی غلامی ہی بندے کو عزت بخشتی ہے. آج ذلیل و رسوا ہونے والے فیاض الحسن چوہان میری بات کو یاد رکھنا، آج کے بعد حضور کے غلاموں کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرنے سے پہلے یہ بات سوچنا کہ تم کس کے لیے نکلے ہو اور وہ کس کے لیے نکلے تھے. کلمہ پڑھنے والے تم بھی ہو اور وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے. وہ اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیے نکلے تھے اور تم اپنے لیڈر کے لیے نکلے تھے. تو یہ بات اور یہ بھی یاد رکھنا، تم نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے خلاف وہ سفیر کو مارنے نکلے تھے، وہ ملک پاکستان کو یہ کرنے نکلے تھے، یرغمال بنانے نکلے تھے. تو حضور کے غلاموں نے تو جب بھی دیکھا شٹر ڈاؤن ہڑتالیں بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، ایک دکان کو ایک ڈنڈا کسی بندے کو تھپڑ تک نہیں مارا. آپ کے لوگ اور ہیں جن کے ایک ڈنڈا کھا کے پولیس والے نے مارا کا شور مچاتے ہوئے روتے ہوئے آتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں نے سینوں میں گولیاں کھا کر اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے. تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تحریک لبیک پاکستان کے شیر ہمہ وقت دین اسلام کے لیے اور اپنے آقا مولا کی ناموس کے لیے کھڑے ہیں، اور آپ لوگ اپنے یوتھ کے نام سے یوتھیا ہوتے ہوئے آپ لوگ کس کے لیے کھڑے ہو؟ آپ لوگ صرف اپنی کرسی کے لیے کھڑے ہو اور آپ لوگ اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہو. تو مالک سے دعا ہے، دیکھنے والے ویورز آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ساتھ دیں اور ایسے فریبیوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں. اب صرف اور صرف ایک ہی بات ہے، آیا دین ہے.